اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک اور اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے انسان نے بے حد ترقی کر لی ہے، مگر اس ترقی کے جہاں ثمرات حاصل ہوئے وہیں بے شمار نقصانات بھی اٹھانے پڑے ہیں۔ ہم انسان کو درپیش دیگر مسائل کی بات کرتے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ماحول جس میں ہم سانس لے رہے ہیں اس کی بات نہ کی جائے۔ صنعتی انقلاب نے جہاں ہماری زندگیوں کو یکسر بدل کر رکھ دیا، وہیں ماحول میں بھی بے شمار تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور انہی تبدیلیوں میں سے ایک ماحولیاتی آلودگی بھی ہے۔ سردیوں کے موسم میں ہم آئے دن خبروں میں سنتے ہیں کہ کل تمام علاقے اسموگ کی لپیٹ میں رہیں گے، اور اس کے مضر اثرات کے بارے میں بھی سننے میں آتا رہتا ہے۔ آلودگی بذات خود ایک بڑا مسئلہ ہے، مگر اس کے نتائج میں سے ایک بھیانک نتیجہ اسموگ بھی ہے۔ عام آدمی کے لیے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ اسموگ کیا ہے، اس کے اثرات اور اس سے بچاؤ کی تدابیر کیا کیا ہیں۔ لفظ اسموگ انگریزی زبان کے الفاظ اسموک اور فوگ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے دھواں ملی آلودہ دھند ہے۔ سردیوں میں ہوا میں موجودہ نمی درجہ حرارت میں کمی کے باعث منجمد ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسے ہم کنڈنسیشن کا عمل کہتے ہیں، جو عمل تبخیر کا الٹ ہوتا ہے۔ تاہم ہوا میں موجود نمی موسم سرما میں سفید رنگ کی دھند کا باعث بنتی ہے، جو کہ عام سی بات ہے، مگر خطرے کی بات یہ ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے یہ دھند آلودہ ہونا شروع ہو گئی اور اس دھوئیں سے مل کر یہ زہریلی دھند بنا دیتی ہے۔ اسموگ عام طور پر کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ اور فضا میں ہائیڈروجن کاربنز کی بڑی مقدار میں موجودگی کے باعث بنتی ہے۔ یہ عناصر عام طور پر گاڑیوں کے دھوئیں میں موجود ہوتے ہیں، جو فضا میں سورج کی روشنی کی موجودگی میں ری ایکشن کر کے پیلی یا گدلے رنگ کی دھند پیدا کرتے ہیں، جو حد نگاہ کو خطرناک حد تک کم کر دیتی ہے۔ آئے دن ہم خبروں میں سنتے ہیں کہ اسموگ کی وجہ سے حد نگاہ بہت کم ہونے کے باعث گاڑیوں میں تصادم ہوا، جس کی وجہ سے بے شمار مالی اور جانی نقصانات ہوتے رہتے ہیں۔ اسموگ نہ صرف ٹریفک کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے، بلکہ یہ سانس اور جلد کی بیماریوں کا بھی موجب بن رہی ہے۔ بچوں اور بوڑھوں کو خصوصاً سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، وہ دمہ، برونکائٹس اور پھیپھڑوں کے دیگر عارضوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اسموگ دل کے عارضے اور یادداشت کی کمزوری کے عارضے الزائمر کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ ماں کے بطن میں پلنے والے بچے بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں، اور ان کی آنکھوں اور جلد کو بے حد نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق کم و بیش ملک کے 80% لوگ آلودہ فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ تاہم حکومتی سطح پر اسموگ کے خاتمے کے لیے اقدامات ہونے چاہیے، جو کہ نہیں ہو رہے۔ جن علاقوں میں درخت کم ہیں وہاں زیادہ سے زیادہ شجرکاری کی جائے، پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر بنایا جائے تاکہ ذاتی گاڑیوں کا استعمال کم ہو۔ عوام کی آگاہی کے لیے مہم چلائی جائے، جس میں لوگوں کو اسموگ سے بچاؤ کی تدابیر بتائی جائیں۔ اگر حکومت اس طرف توجہ نہیں دیتی تو ہمیں قومی اور ذاتی طور پر اقدامات کرنے چاہیے، جیسے کہ دھند کے اوقات میں دروازے کھڑکیاں بند رکھیں، بچوں اور بوڑھوں کا خاص خیال رکھیں، باہر نکلتے وقت چہرے کو ماسک سے ڈھانپ لیں، پوری آستینوں والے کپڑے پہنیں، گاڑیوں اور دھواں پیدا کرنے والی چیزوں کا کم سے کم استعمال کریں۔ ہمیں عوامی سطح پر ہی اس اسموگ سے لڑنا ہوگا، کیونکہ حکومت کا رویہ تو انسانی زندگی کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا درد ہے، اس نے کہا ہوا کرے، میں نے کہا مرتا ہوں، اس نے کہا مرا کرے، میں نے کہا کہ سانس بھی رک رک کے آ رہی ہے، آج ایسا نہ ہو کہ چل بسوں، اس نے کہا خدا کرے۔ ناظرین، یہ اسموگ جو کہ انتہائی خطرناک چیز ہے، تو اس میں احتیاطی تدابیر جو کہ میں نے آپ کو بتا دی، وہ آپ ضرور اس پر عمل کریں اور شجرکاری کریں، کیونکہ یہ نہ صرف اسموگ کو ختم کرتا ہے بلکہ آکسیجن کو پیدا کرتا ہے، اور ساتھ گرمی کی جو شدید لہر ہوتی ہے اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو لازمی شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔